السلام علیکم، دی بینچ میٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ثاقب ہارون، اور آپ سب کو ایک نئے ایپیسوڈ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ لیاری سے ہے۔ فیمیل ایکٹیوسٹ ہیں لیاری کی، بہت ہی زیادہ پیش رہتی ہے چائلڈ لیبر رائٹس کے اوپر۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی ایک ریسرچ کی ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، وومن امپاورمنٹ کے اوپر بھی ریسنٹلی انہوں نے ایک کام کیا ہے، اور خواتین کو جو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کی کاوشیں ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ موصوفہ کا تعلق جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا سے ہیں۔ آپ وائس اوور آرٹسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، اور اپنا ایک ویب شو باقاعدہ چلا رہی ہے، منظر عام منزل تک۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں سیدہ زرمینہ زر کو۔ جی زرمینہ، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، میں ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں کہ ہم ویسے ہی جیسا آپ نے چھوڑا تھا ہمیں T2C میں، لاک ڈاؤن سے پہلے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے کیا ہو رہا ہے لائف میں زرمینہ؟ آپ بتائیں ذرا اپنے بارے میں۔ لائف میں اس لاک ڈاؤن میں اگر ہم دیکھیں تو بہت کچھ ہوا، اور سب سے پہلے تو یہ کہ کلاسز میں نے اپنی لی مائنڈ سائنس اینڈ اسپرچویلٹی کی۔ اسپرچویلٹی، تصوف یعنی کہ؟ جی ہاں، روحانیت کی۔ اوہ مائی گاڈ۔ اور نہ صرف یہ کہ اپنے ہی مطلب جو پہلے جو میں کلاسز لے رہی تھی اسے کنٹینیو کیا، بلکہ مزید اس کی پریکٹس بھی کی، اور اسے اپنے پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ اخبار میں آرٹیکل لکھتی ہیں آپ؟ جی، جہان پاکستان میں نے لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی میں اپنا ایک شو کر رہی ہوں منظر عام منزل تک کے پلیٹ فارم سے۔ اچھا، منظر عام منزل تک ہی کیوں، یہ ٹاپک ہی کیوں، اور اس شو کے بارے میں کچھ بتائیے، مجھے بڑی کیوریوسٹی ہے جاننے کی اسپیشلی۔ اچھا، منظر عام منزل تک یہ ہمارے چینل کا نام ہے، اور اس کا جو پروگرام ہے جو میں کر رہی ہوں وہ ہے لائیو وتھ سیدہ زرمینہ زر۔ اوکے۔ اور اس پر جو ہے اگر آپ نے انٹرو دیکھا ہوگا تو پہلا جو میرا پروگرام تھا اس میں نے یہی کہا تھا کہ ہم پازیٹیوٹی کی بات کریں گے، ہم صرف مسئلے کی بات نہیں کریں گے، ہم اس کے حل کی بھی بات کریں گے۔ یعنی ایز اے اینکر آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ آپ جب آ کر بیٹھتے ہیں تو آپ سوال چھوڑ کر مت اٹھیں وہاں سے، بلکہ آپ اس کا جواب پراپر دے کر اور اپنے ویورز کو جو ہے وہ سیٹسفائیڈ کر سکے۔ اچھا، یہ بڑی پروفیشنل گفتگو ہو رہی ہے چونکہ یہ بینچ میٹ کا شو ہے، تو آپ کی لائف میں بھی کوئی نہ کوئی بینچ میٹ رہی ہوں گی یا رہا ہوگا؟ نہیں رہی ہوں گی، ٹھیک۔ مطلب ہم تو قوم میں پڑھے ہیں بھائی، تو میری کلثوم تھی، سوری کلثوم۔ اور آپ کی لائف جب آپ ورڈ بینچ میٹ سنتی ہے تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے شخص یا شخصیت کون سی آتی ہے ذہن میں؟ شخصیت آتی ہے، لیکن اب ہر شخصیت کی بات کوئی ایک مطلب اگر لڑکا ہوتا یا تو میں کچھ اور یوز کرتا، کوئی ایک سشیل سی لڑکی جو آپ کی بینچ میٹ رہی ہو، جو آج بھی آپ کو یاد ہو، اور کیوں؟ ایک تو ہے فرحانہ، وہ مجھے اب تک یاد بھی ہے، بلکہ میری ان کے ساتھ اب تک ہے ماشاءاللہ دوستی ہے۔ اور ایک ہے نور العین۔ نور العین، ہاں، وہ اب تک ماشاءاللہ ہمارا ہے یہ۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ میں یہاں آ کر نام لوں دو کے تو میرے باقی ساری ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم تمہارے دشمن ہیں۔ رشیدہ، جمیلہ، خیر النساء وہ ناراض ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ یہ ایک مسئلہ آتا ہے، اس میں بڑے احتیاط کر کے میں کہتی ہوں بھائی سب ہی ہیں بھائی، میرے اسرات میں انہوں نے کسی ایک کا نام لیا، یہ ٹھیک ہے، ڈسکلیمر میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو۔ اچھا، کیوں بینچ میٹ آپ کو یاد رہی ہیں؟ وہ کوئی خاص تعلق ان سے؟ نور العین سے جہاں تک اگر میں تعلق کی بات کرتی ہوں تو مطلب یہ اسکول کی بینچ میٹ ہیں، کالج کی؟ اسکول کی فرحانہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور نور العین دو ہیں، ایک کالج کی ہے اور ایک یونیورسٹی کی۔ تو جو یونیورسٹی والی کا اگر میں مطلب اس میں نور محمد کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں، نور محمد نہیں ہے۔ وہ سلسلہ آپ کو پتہ ہے، میں وہاں سے آپ پتلی گلی سے نکل گئی ہیں؟ ایسے نکل جاتی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، I appreciate this۔ تو اگر پتلی گلی سے نہ نکلتی تو پھر آج میں یہاں نہیں ہوتی آپ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن میں آپ سے اگر بات کروں ایز اے فرینڈ بات کروں تو ہر ایک کی لائف میں ایک ہونا چاہیے، ہوتا ہے ہمیشہ، ہے نا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس بات سے انکار کر کے آپ کا بینچ میٹ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ وہ اس کا کیا آپ کی لائف میں کیا ایک اہمیت ہے، اور اس نے آپ کی لائف کو چینج کرنے میں کتنا کردار ادا کیا ہے۔ کیا آپ کی باتیں جو ہیں وہ صرف وہی تھی جو ایک ٹپیکل عام سی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایسی کہانی ہے تو وہ زرمینہ کی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے کہ کسی کی وجہ سے اگر آپ یہ کہو کہ مجھے ایک لیسن ملا، جیسے میں آپ سے اسپرچویلٹی کی بات کر رہی ہوں تو میں برملا یہاں پر کہہ سکتی ہوں، مجھے کوئی اس بات میں ہیزیٹیشن نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، مجھے نہیں ہے، کیونکہ میں سچ بولتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر اپنی لائف کو
کو بھی لے کر. میری زندگی میں اگر میں اسپرچویلٹی کی طرف آئی تو وہ کسی کی وجہ سے آئی, ٹھیک ہے, اور اس وجہ کو بھی پتا نہیں ہے کہ میں اس کی وجہ سے آئی. تو وہ وجہ کیا تھی ہم وہ جان لیتے ہیں. وہ وجہ دیکھیں, ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی ثاقب, کیونکہ ہم لوگ اتنے آپس میں فرینڈ ہیں, ہماری ایک کنوٹیشن اچھی ہے, بہت اچھی ہے الحمدللہ. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, واصف علی واصف کا ایک ہے, وہ میں سن رہی تھی, انہوں نے کہا اللہ ہر ایک کو, اللہ کو کسی کو اگر لانا ہوتا ہے نا اپنی طرف, یا تو وہ سیدھے راستے سے لے کر آئے گا اگر تمہیں آنا ہے. دیکھو شرافت سے آ جاؤ, حکمت وہ ہمیشہ ان کی, ٹھیک ہے, اگر تم نہیں آ رہے نا تو وہ دوسرے راستے تم کو گھما کر لائے گا. عشق کے حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق کے مجازی کے آگ میں جلنا پڑتا ہے. کیا بات, تب آپ پاؤ گے. یہ بڑی گہری بات تھی جو ویور سمجھ نہیں پائے ہوں گے. تھوڑا اس کو مزید ہم انگلش میں کہتے ہیں ایلیبوریٹ کر دیں کہ عشق کے حقیقی اس کے مجازی جو ہیں ان میں فرق ذرا بتا دیں, لوگ کچھ کنفیوز ہو جائیں گے. عشق کے مجازی, مجاز کا لفظ آتا ہے نا کہ مجازی خدا, ٹھیک ہے نا, انسان, ٹھیک ہے, وہ ہے عشق مجازی. جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے, دیکھیں محبت اور عشق میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. محبت میں آپ کو جسم کی خواہش, محبت ابتدا ہے, عشق انتہا. یہ کر لیں, یہ بہتر ہے. انتہا تو پھر انتہا ہے ہی نہیں, اس کو ہم انتہا میں تو نہیں دیکھ سکتے. انفینٹی ہے عشق تو. ہاں, اور آپ کو اگر کوئی اچھا لگا انسان اور پھر آپ اس کو مانگتے رہے کس سے, خدا سے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خدا سے اس کو مانگتے مانگتے آپ صرف اینڈ میں خدا کو ہی مانگتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر. تو یہ میں ایسے ہی سمجھوں کہ مجنو کو بھی, لیلا تو کالی تھی ہے نا, تو مجنو کا عشق اصل میں خدا کے لیے تھا لیکن ڈھونڈ لیلا کو رہا تھا. ایسا ہی نا مجازی, پرپز رکھا تھا. تو باقی نہیں. اچھا, یہ آپ کا بھی ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے؟ ہاں. تو پھر آپ نے بھی یہ والی ویڈیو بنائی ہے؟ کون سی؟ یہ والی نہیں بنائی ہے. تو اس ٹک ٹاک کے اندر جو ویڈیوز بنتی ہیں ان کا سول پرپس کیا ہے؟ یہ کہاں سے بدرو ہیں آگے جو پریشان ہیں, رو رہی ہیں, چیخ رہی ہیں, چلا رہی ہیں, اترنگی سی ہیں؟ دیکھیے میرا ہے ٹک ٹاک کا, لیکن وہ ہے پرائیویٹ. اچھا, میں اپنے دماغ سے چلتی ہوں. وہ آپ ٹھیک, لائکی میں بھی ہے, اس میں بھی ہے, پبلک نہیں ہے. لائکی میں بھی ہے, ہاں, پبلک نہیں ہے. صحیح. پبلک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم آ چکے اسکرین پر, ہم دیکھ چکے اسکرین کو. بات ہوتی ہے سستی شہرت کی, بات ہوتی ہے اپنے اندر. کچھ لوگ تو بہت مرتے ہیں سستی شہرت کے لیے بھائی, کمپلیکس ہوتا ہے نا آپ کے اندر. جی, مسئلہ یہ, اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے نا, میں اپنے استاد کی بات کروں, سر محمد سلیم جو لیاری میں لینگویج ٹیچر تھے میرے. سلیم ساحر, جی کیا بات ہے, وہ میرے بھی استاد رہ چکے ہیں. سلیم ساحر ہیں, نہیں ساحر کا لینگویج کے تو بڑے مشہور ٹیچر وہی ہیں, غلام علی عباس اسکول میں پڑھاتے ہیں. نہیں, یہ کوئی اور یہاں تھے. سلیم سر میرا نام لے لیا آپ کا, لیکن چلے. تو سر سلیم جو ہے, انہوں نے ایک بات کی تھی کہ مجھے جب ایک بار انہوں نے مجھے میرا پروگرام بھی سنا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ زرمینا, ٹیلنٹ اپنا راستہ خود بناتا ہے, اور یہ بہتے ہوئے پانی کی طرح ہوتا ہے, اسے جہاں جانا ہے یہ پہنچ جائے, اور یہ رکتا نہیں, اپنا راستہ بنا لیتا ہے. آپ جتنے بیریئر لگائیں اور آپ جتنا خود کو کرو, مجھے یہ کام نہیں کرنا, لیکن آپ بنے جس چیز کے لیے آپ کو کرو گے. یہ سستی شہرت ہے, ان کو کون جانتا ہے پھر 2-3 پروگرام کے بعد یا ایسے ناچ گانے کے بعد کون جانتا ہے پرپس کیا ہے بنانے کا. اچھا, آپ لو پہ بلیو کرتی ہیں؟ لو پہ کیوں نہیں کرتی؟ صحیح. تو ارینج میرج پریفر کریں گے یا لو میرج؟ یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھے دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے. نہیں, میں جج نہیں کرتا لوگوں کو, آپ جج کریں. اب اتنے سالوں سے آپ مجھے دیکھیں, ڈیوائن ٹرائنگل کی بات ہے تو جستجو تو آپ کے اندر ہوگی. بالکل. تو لو میرج بھی بلیو کریں گے آپ؟ یقیناً لو میرج ہے نا, تو میرے گیس صحیح ہے. کیا بات ہے, تکے میرے لگ جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب میں اگر تھوڑا سا ہم یہ بات سوچیں, اب میرے گھر میں کوئی مجھے دیکھنے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب میں اس کے سامنے ایسی اچھی بن کر ٹرے اٹھا کر جاؤں گی. یہ ٹرینڈ میں نے آج تک نہیں دیکھا. یہ ہمارے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, ہم نے شاید ٹی وی میں دیکھا ہے. ہمارے خاندان میں ایسا ہوتی ہے, پھپھیاں ہی ہوتی, سارے فیصلے کر لیتی. بس پلیز نام مت لو تم فی الحال, تم پھپھیاں سب کچھ کر لیتی ہے. پھپھیوں کو پتا ہے کس کی شادی کس سے ہو, کون ٹھیک ہو جائے گا. یہ ساری پھپھیوں نے ہمارے بیڑا گرک کیا ہوا ہے. اور دیکھیں میں نے فی الحال اس کو کچھ بھی نہیں بتایا, ہم دونوں پھپھیوں کے ڈسے ہوئے بھائی. خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی. زرمینا زر کا ریلیشن شپ اسٹیٹس کیا ہے ابھی؟ ابھی کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں ہے, کوئی رہا ہی نہیں
نہیں شروع سے, کوئی رہا ہی نہیں. میں نے آپ سے کہا نا وہ ٹگر کرنے کے لیے, جو بھی تھا وہ ٹگر کرنے کے لیے تھا. اچھا وہ آیا اور چلا گیا. یہ کہانی میری زندگی میں کبھی بھی نہیں رہی ہے. میرے سونو نے کھانا کھایا یا میں نے, یہ لائف میں میرے نہیں رہا ہے کبھی, اور میں ایسا کر ہی نہیں سکتی. میرے بابو نے یہ نہیں ہو سکتا. جانو نہیں ہم لوگ جان محمد کو جانو کہتے, یہی ہوتا ہے جان, ٹھیک ہے. تو یہ جان ریمبو جو ہے وہ سارے جان کی جان نکل چکی ہے ابھی, اور آپ کا کوئی جان نہیں رہا. نہیں, یہ جان بات میں کہانیاں نہیں کی. میرے باپو نے کھانا کھایا, یہی نا مطلب کیا نانسنس حرکت ہے یہ آپ. اچھا بہرحال, او مائی گاڈ. تو زر کے ساتھ جو ہے بڑی خوش روح انسان ہے یہ, ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, اور بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے آپ کے ساتھ بات کر کر. زرمینہ زر, کبھی آپ قائد اعظم کے مزار پہ گئی ہیں؟ ہاں گئی ہوں, اور ہاں پتہ نہیں کب گئی تھی لاسٹ ٹائم, یاد بھی نہیں ہے, کافی سال ہو گئے. تو مزار قائد پہ ہی کیوں؟ مطلب تم کیا سمجھے میں ڈیٹ مارنے گئی؟ میں مزار قائد گھر والوں کے ساتھ گئی. یہ آپ اب دیکھیں آپ کے ذہن میں بھی یہی آیا. مطلب نہیں, میں نے کیوں تو کیوں ہوتا ہے نا, مزار قائد کا نام میں نے کیوں لیا ابھی. آج کل ٹک ٹاک پر ایک مشہور, کچھ جتنے بھی ٹک ٹاکر فیمیل تھے وہ جا کے وہاں ناچ رہی ہیں. تم مجھے کیوں بول رہے ہو؟ آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہماری لڑکیوں کا اتنا ناچنے کا شوق کیوں ہے. غلط ہے یا صحیح ہے؟ دیکھیں, فریڈم آف ایکسپریشن, ہر چیز کی آپ کو آزادی ہونی چاہیے, اچھی بات ہے ہر چیز کی, لیکن کوئی بھی چیز حد سے زیادہ بڑھے گی وہ زہر. بالکل, زیادتی کسی بھی چیز کی ہو وہ آپ کے لیے نقصان. اب مزار قائد میں جا کر وہ ناچ رہی ہیں, بڑا عجیب سا وہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں, وہی بتائیے. کیا دکھا, مطلب مزار قائد میں ناچنے کی جگہ بانی ہے پاکستان. تو بے حرمتی بھی ہو جاتی ہے قسم کی. انہوں نے ہسٹری قائم کی, ایک ملک دیا آپ کو جہاں پر آج آپ سانس لے رہے ہیں آزادی کی, اور ہم یہ شو بھی کر رہے ہیں. بہترین. مذہب سے لیں گے آزادی, اسلام سے لیں گے آزادی, اس نعرے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ مذہب سے لے کر, مذہب سے لیں گے آزادی, اسلام سے لیں گے آزادی. اب کون سے مذہب کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں, بالخصوص اسلام سے لے کے آزادی. اسلام سے حالیہ خواتین نے ایک نعرہ لگایا ہے کہ ہم مذہب سے لیں گے آزادی. تو کیا یہ بات سچ ہے کہ خواتین کی ترقی میں مذہب رکاوٹ ہے؟ نہیں, کیسا نہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے خواتین. اچھا, آپ اسے اختلاف کریں. بالکل کرتی ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خاتون پہلی جو تجارت کرتی تھی. بالکل ٹھیک ہے, اور بڑے پیمانے پر ان کی تجارت ہوتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ شہر کی تجارت کرتی ہے, ملکوں ان کی تجارت ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ بات کرتے ہیں جنگوں میں خواتین جاتی تھی مرہم پٹی کے لیے. اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں, قرآن کو ہمیں اگر صحیح سے اسٹڈی کریں تو ہمیں بہت سارے سوالوں کے جواب ملتے ہیں. سب سے پہلا جو پیڈ ورک اگر آپ دیکھتے ہو نا, وہ تھا فیڈ کروانا. جی بالکل. خواتین جو ہے وہ فیڈ کرواتی تھی اور اس کے وہ پیسے لیتی تھی. اس کے علاوہ تربیت کے لیے بچوں کو ان کے پاس چھوڑا جاتا تھا, اور ان بچوں آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مذہب آپ کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے؟ اچھا, ایک اور نعرہ ہے, میرا جسم میرے مرضی. زمینہ زر کا ٹیک کیا ہے اس پر؟ تو تمہارا جسم تمہاری مرضی نہیں ہے, میرا جسم میری مرضی نہیں ہے. یہاں ہے کہ میرا جسم میرے اللہ کی مرضی, اور آپ اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے ایسے سے جوڑ کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت تک لے کر جائے, نہ کہ میری زندگی کو جہنم بنائے. دیکھیے, میرے استاد ہیں, وہ ہمیشہ ایک قصیدہ تو نہیں, جملہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں پوچھتا الفت اللہ کتنی ہے, سب پوچھتے ہیں لڑکے کی تنخواہ کتنی ہے. وہ یہ کہتے ہیں آج کل کی لڑکیاں جو ہے, ہر کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا نہیں, ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہوتا ہے, اور ناکامیاب آدمی کے پیچھے ناکام آدمی کے پیچھے اس کی اپنی سستی ہوتی ہے, اس کی اپنی کاہلی نہیں, اس کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ نہیں ہوتا. ناکام آدمی کے پیچھے عورتیں نہیں جائیں گے نا. دیکھو, ڈیپینڈنٹ نہیں, کو ڈیپینڈنسی اگر تمہارے اندر ہوگی تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے. اپنی خوشیوں کو دوسرے سے لیٹ مت کرو. اچھا زر, ایک بڑی پیاری نظم ہے, آپ نے ایک جگہ پر پڑھی تھی, مجھے بڑی اچھی لگی ہے. میں چاہتا ہوں کہ شو کے اینڈ میں وہ نظم آپ دوبارہ پڑھیں, جو خواتین کو میری طرف سے ڈیڈیکیٹڈ ہے. ہمارے شو کے توسط سے بھی رسپیکٹ ویمن, میرے سوالات تو اپنی جگہ پر ہیں, بٹ وی ریسپیکٹ ویمن, یو نو. تو وہ نظم اگر آپ دہرا دیں, گر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی. ٹھیک ہے, شو کے آخر میں, اس سے پہلے ہمارے ویورز کو ہمارے شو کے بارے میں آپ اپنی رائے دے دیں. آپ اس شو کے بارے میں جی بالکل, ہم اپنا منجر بھی تو بیچیں گے نا.
अल्लाह आपको कामयाब करे। और मैं यही कहूँगी, बहुत ही ये ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ, बहुत ही अच्छा शो है और यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए नहीं कि चूँकि हम एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं, नहीं, इसलिए कि यकीनन इसमें जब आप आएंगे, एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा तो आप अपने दिल की बात खुल कर कह सकेंगे, ठीक है। और एक बात ये कि दिल की बात कहने में घबराओ मत, शर्माओ मत, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। जब अल्लाह से किसी बात का आपका ऐसा पर्दा नहीं है तो लोगों से क्यों, लोगों से क्यों? हाँ, वो बात जरूर छुपाओ कि जिसमें तुम्हारे रब ने पर्दा रखा है। जरूरी नहीं कि वो बात, अल्लाह सत्तार भी है ना। बिल्कुल। तो यहाँ आओ और अपने दिल की बातें करो और खुश रहो, दुनिया को खूबसूरत जगह बनाओ। और इस वक्त जो लॉकडाउन में इन लोगों ने ये एक प्रोग्राम शुरू किया है, मैं समझती हूँ जितना फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे दिमागों से निकल जाएगा। आपका कितना फ्रस्ट्रेशन निकला यहाँ? बहुत सारा निकल गया मेरा फ्रस्ट्रेशन। मैं अपने दिल की बात कभी खुल के इस तरह से, कभी मैंने तो पहली बार आपको बड़ा तब वोकलिस्ट देखा है यहाँ पर कि खुल के आपने कुछ चीजें शेयर की हैं। आई अप्रिशिएट दैट। और हमारा बेंचमेट बनने का ये भी एक फायदा आप कह सकती हैं कि आप अपने दिल की बात खुल के कह सकती हैं। यहाँ कोई आपको रोक टोक या सेंसरशिप का मामला नहीं हमारे यहाँ पर। बस कोई ऐसी बात जो मजहब या स्टेट के खिलाफ ना हो वो हम भी अलाउ नहीं करते। तो ज़रा बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया। अब आखिर में मेरी एक स्पेशल गुजारिश पे एक नज़म ख़वातीन के लिए। गर्बज़ में इंसान में औरत ना होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत ना होती, सितारों के दिलकश फसाने ना होते, बहारों की नाजुक हकीकत ना होती, फकीरों को इरफान हस्ती ना मिलता, अता ज़ाहिदों को इबादत ना होती, हर एक फूल का रंग फीका सा रहता, नसीमे बहारा में निगत ना होती, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, सुना है किसी की शफाअत ना होती, गर्बज़ में इंसान में औरत ना होती, औरत ना होती। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत बहुत ज़मीना सर, सैयदा ज़मीना सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो पे आई और आपके बड़े ही खट्टे मीठे तजुर्बात, कुछ रूहानी तजुर्बात से हमें फैज़ हासिल हुआ। ठीक है, बहुत मेरी लर्निंग भी हुई। हमारे व्यूवर्स को उम्मीद है कि आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तमाम नाज़रीन से मैं अपना तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस चैनल को लाइक किया, शेयर किया और मज़ीद आप ऐसी शख्सियात को सुनना चाहते हैं या किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं या आप खुद इस शो का पार्ट बनना चाहते हैं, एज मेरे बेंचमेट बनना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। हमारी टीम आपसे डायरेक्ट रब्ता करेगी। देखते रहिए मैक चैनल और दी बेंचमेट शो को शेयर करते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।